السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدرآباد سے آتا ہوں اور حیدرآباد میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ بیگان کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تو عموماً ایسے محفل میں نہیں آتا ہوں اور میرا میدان الگ ہے۔ میرا جو میدان ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء ہیں، بچے ہیں اور ان کے ٹیچرز ہیں، انہیں ایڈریس میں کرتا ہوں اور پورا ہندوستان گھوم کر کم و بیش 21-22 اسٹیٹس میں نے لیکچرز دیے ہیں، ورکشاپس کیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے دل میں اللہ نے میرے لیے بہت محبت ڈالی ہے اور میں بہت جگہوں پر کہا ہوں۔ میرے ابا حضور اگر باحیات ہوتے تو وہ رشک کرتے کہ منور زماں کو چاہنے کا تو حق مجھے بحیثیت باپ، لیکن اس سے زیادہ بھی کوئی شخص کیسے چاہ سکتا ہے؟ اگر کوئی چاہتے ہیں تو وہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب ہیں۔ مجھے بتانے میں مشکل ہوتا کہ کون مجھے زیادہ چاہتے ہیں، میرے ابو یا پھر مولانا بدر الدین اجمل صاحب۔ حالانکہ 2011 میں انتقال فرما گئے اور منور زماں کو اس دنیا نے پہچانا ہے قسم خدا کی علماء حضرات کی دعاؤں کی وجہ سے۔ بہت سے علماء حضرات سے میری ملاقاتیں اور ان کی دعاؤں میں رہتا ہوں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور جب میں نکل رہا تھا واپس میرے شہر کے لیے تو میں نے حضرت کے پاس بیٹھ کر قدموں میں کہا، حضرت دعاؤں کا محتاج ہوں، تھوڑا سا دعا کرے میرے لیے۔ تو انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر 5-10 سیکنڈ خاموش بیٹھے اور بولے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کوئی ایسا دن نہیں گزرا ہو جس میں نے آپ کا نام لیے بنا دعا کیا ہو۔ میں آپ کا نام لے کر دعا کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ مشہور ہیں، اس لیے کہ جو علماء کو کام کرنا ہے ینگسٹرز میں جا کر وہ کام تم کر رہے ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا۔ اور مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ 2-4%، 95% پھر کہاں پڑھ رہے ہیں؟ وہ سکولز میں پڑھ رہے ہیں، وہ کالجز میں پڑھ رہے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ طلباء کی تربیت کون کریں گے؟ مولانا کی بھی فکر ہے، آج بھی مولانا بدر الدین اجمل صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ 95% جو ہمارا ینگ جنریشن ہے ان کا کیا ہونے والا ہے مستقبل، اور ان سے جو نسلیں آنے والی ہے کیا دین اسلام بچے گا بھی ان کے سینوں میں؟ قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت رہے گی بھی؟ علماء کو پہچانیں گے وہ؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور اکثر میں میری تقریر شروع کرتا ہوں 2-3 باتیں رکھ کر کے۔ وہ 2-3 باتیں دراصل یہ ہیں کہ اس وقت میں جو حالات ہم پر آئے ہیں اور روز قیامت تک حالات آتے رہیں گے، روز اول سے روز قیامت تک حالات آئے تھے، حالات ہیں اور حالات آتے رہیں گے۔ یہ کبھی غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ بھائی اچھے دن صرف جنت میں ہی ہونے والے ہیں۔ اس روح زمین پر اچھے دن کے کبھی سپنے نہ دیکھیں۔ اس روح زمین پر انسانوں کو چیلنجز ہی آنے والے ہیں، اور جو بندے چیلنجز کو فیس کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح دشا دکھاتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، وہ ٹیچر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ عالم دین ہے، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ اگر گناہ سے بچا رہے ہیں تو، لیکن اس وقت میں میری آنکھوں سے اگر دیکھتا ہوں دنیا کو، 2 بہت بڑے چیلنجز ہمارے پاس میں ہیں۔ کتنے چیلنجز ہیں؟ 2 بڑے چیلنجز۔ ہو سکتا ہوں کہ میں غلط کہوں اور آپ کی کچھ اور سوچ ہو، تو میں جو کہتا ہوں وہی اٹل ہے، ایسا نہیں ہے، یہ میرا نظریہ ہے، میں کہہ رہا ہوں 2 بڑے چیلنجز ہیں اور یہ آلموسٹ امپاسبل بھی نظر آ رہے ہیں مجھے۔ وہ ہے ایمان کی حفاظت کرنا۔ میں نے ایمان ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا ہے، یعنی دکھتے تو ہیں ہم مسلمان، حلیے سے، گھرانے سے، بات چیت سے، کام سے، لیکن اندر کیفیت ہے یا نہیں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کرنا اس
دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور وہ چیلنج علماء میں کئی گنا زیادہ ہے، پھر ہم سے بھی، مجھ سے بھی زیادہ، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، میں تھوڑا علم رکھتا ہوں، میں سمندر کے قطرے کا بھی علم نہیں رکھتا ہوں، لیکن اللہ نے علماء حضرات کے سینے میں مقدس کتاب بسایا ہے، تو پھر چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے آپ کو، اور ویسے ہی بڑے کام کے لیے آپ لوگ کو اللہ نے عالم دین بنایا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج اس دور میں دیکھتا ہوں، اور وہ ہے تربیت۔ بچے تو پیدا کرنا جانتے ہیں، لیکن بچوں کو تربیت کرنا بالکل بھی نہیں پتہ ہے، اور اسی لیے میں اکثر پلیٹ فارمز میں کہتا ہوں، اور بلکہ کہہ کر پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے سٹیٹمنٹ کو تو غلط ثابت فرما دے، تو غلط ثابت فرما دے، تو غلط ثابت فرما دے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اچھے بچوں کی یہ مجھے آخری نسل نظر آ رہی ہے۔ یہ جو نوجوان بچے اس وقت میں ہیں 15 سال سے 30 سال کے درمیان میں، مجھے ایسا لگ رہا ہے، اللہ پھر کہتا ہوں کہ مجھے غلط ثابت کر دے، کہ اچھے بچوں کی یہ آخری نسل معلوم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں جو بچے ہوں گے، جو ینگسٹرز ہوں گے، اور مزید پریشان کریں گے اپنے والدین کو، اور مزید پریشان کریں گے اپنے ٹیچرز کو۔ آن لائن کا زمانہ ہے، ساری تعلیم ہم آن لائن سے لینا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ جب علم دینا چاہ رہا تھا تو اللہ نے کیا کیا؟ پہلے ٹیچر کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر، پھر عظیم کتاب کو بھیجا۔ تو صرف کتاب سے اگر علم ملتا تو صرف کتابیں ہی ہوتی دنیا میں، ٹیچرز نہ ہوتے۔ اور آن لائن میں جو ایجوکیشن مل رہا ہے ہمیں، گوگل پر جو ایجوکیشن مل رہا ہے ہمیں، وہ سینہ بسینہ نہیں مل رہا ہے، اور سینہ بسینہ جو علم ملتا ہے اس میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ دو باتیں میں آپ کے علم میں رکھنا چاہ رہا تھا، اور بالخصوص جو طلبہ یہاں فارغ ہیں، اب اصل امتحان آپ لوگ کا آج کے تاریخ سے شروع ہے۔ یہ جو ختم بخاری کا پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، اس میں طلبہ کئی نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں، کوئی ڈسٹنکشن، کوئی 80، کوئی 90، کوئی 95%، کسی کو 100% بھی آتے ہوں گے۔ یہ آپ کا صرف اچیومنٹ ہے۔ جب بندہ کوئی محنت کرتا ہے اس کو نمبرات ملتے ہیں، میں اس کو کامیابی نہیں کہتا ہوں، میں اس کو اچیومنٹ کہتا ہوں اسکول کے بچوں کو۔ یا اگر میں غلط ہوں تو بڑے علماء ہیں، مجھے صحیح کریں۔ جو بھی چیز آپ محنت کر کے نمبرات لے آتے ہو، وہ ایک صرف آپ کا اچیومنٹ ہے۔ یہ جو علماء حضرات ابھی تازہ فارغ ہوئے ہیں، ان کا اصل امتحان مدرسے کے 4 دیواریوں میں جو لکھ کر جو سند لے رہے ہو، یہ اصل امتحان نہیں ہے۔ اصل امتحان آپ کی زمینوں پر ہے، محلوں میں ہے، دنیا میں ہے۔ تو مدرسے کے 4 دیواروں سے باہر نکل کر جب آپ جاؤ گے، وہ آپ کا اصلی میدان ہے۔ وہاں آپ نے درس دینا ہے، وہاں صحیح دشا دکھانا ہے، وہاں لوگوں کو تربیت کرنا ہے، وہاں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، ان کے سینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنا ہے، انہیں والدین سے جوڑنا ہے، اور اچھے کام کے لیے ترغیب کرنا ہے، اور برائیوں سے انہیں بچانا ہے۔ لیکن یہ کام کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ اگر یہ ذمہ داری لے لے اپنے کاندھوں پر، میرا تجربہ کہتا ہے دو کوالٹیز ان بندوں میں ہونا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر اگر سوسائٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے، سوسائٹی کو بچانا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، بالکل اسی طرح ایک ٹیچر سوسائٹی کو اچھا بنانا چاہتا ہے، ایک عالم دین سوسائٹی کو اچھا بنانا چاہتا ہے۔ کوئی بھی اگر بندہ ذمہ داری لینا چاہ رہا ہے، اس کے پاس 2 کوالٹیز ہونا لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ یہ 2 کوالٹیز ہیں تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا کرم بنا رہے گا، اللہ کا عظمت بنا رہے گا۔ اور وہ 2 کوالٹیز کیا ہے؟ علم نہیں، اور واز کرنے کی قابلیت نہیں۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو اللہ کا کمانڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، پہلے دین پھیلانے کا، تو کمانڈ آیا پہلے اپنے گھر والوں کو آگاہ کرو، گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ جب آپ نے سکھایا، پھر ایک کمانڈ آیا، اب چھپ چھپ کر دین سکھانے کی بات نہیں ہے، ابھی آپ نے عوام میں جانا ہے،
اب سب کو دین کی دعوت دیجئے۔ تو جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں، مکے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے سیدھے اللہ کی بات بتا دیں، کیونکہ اللہ سے عظیم کوئی ہے ہی نہیں، اور اللہ نے جو کہا وہ سیدھے سیدھے بتا دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے میسج کو نہیں رکھا، اس سے پہلے گفتگو کی گاؤں والوں سے، مکہ کے رہنے والوں سے، مکہ کے باشندوں سے آپ نے گفتگو کی۔ ہونا تو چاہیے سیدھا سیدھا میسج رکھ دیں، لیکن آپ نے امتحان لیا، امتحان عوام کا نہیں لیا، امتحان خود کا لیا۔ اور کیا امتحان تھا؟ ایک سوال پوچھ کر کہ ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو؟ جواب ایک ساتھ آیا سب سے کہ الصادق الامین۔ تو وہاں خوش نہیں ہوئے، پھر پوچھے اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن کا لشکر آ رہا ہے اور آپ پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے، کیا آپ میری بات پر یقین رکھتے ہو؟ سارے بندوں نے ایک آواز میں چلا کر آواز میں کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے باتوں پر وشواس کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو وہ جو بات تھی، پہلے آپ نے اپنے ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد بات کو رکھا۔ سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ پہلے کیا رکھا؟ اپنی ذات کو، پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو رکھا۔ اللہ کی بات کو عوام میں لے جانے کے لیے ذات کو بنانا بہت ضروری ہے، اپنے کیریکٹر کو بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ اگر بنتا ہے تو یہ اللہ کا پیارا دین ہم لوگ پورے دنیا میں اس کو پھیلا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔